ایک اور صفحہ نمبر 119، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے ذیل میں دو تین روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ کے نام سے۔ اچھا جی، حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات، الفاظ یا اسماء گرامی حاصل کیے، تلقا حاصل کیے۔ وہ کلمات کیا تھے، کس مقصد کے لیے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے لیے یا حاصل کیے، اس کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت آدم سے وہ ترک اولا ہو گیا، ہم ترک اولا کہتے ہیں کیونکہ آدم سے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تمام انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں۔ ان کے گناہ کبیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا، خطا بھی نہیں ہوتی، نسیان بھولتے بھی نہیں ہیں۔ لہذا یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی انبیاء کی طرف ظلم، معصیت یا گناہ، ان حضرت کا استغفار کرنا، یا وہ سورہ فتح میں فرمانا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ان تمام میں ہم نے فتح مبین آپ کو نصیب کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان تمام آیات کی تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، وہ معصیت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم لوگوں سے سرزد ہوتا رہتا ہے۔ ترک اولا، وہ شجرہ ممنوعہ کے خلاف کے قریب گئے حضرت آدم تو اس کو ہم ترک اولا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ترک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں خود غیر معمولی تھا، لہذا حضرت آدم کو اس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑ گیا، اور پھر اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اس ترک اولا کی وجہ سے جو ناراضگی ہوئی تھی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ الفاظ ہیں کہ حضرت آدم نے یہ کلمات سیکھے تھے۔ در منصور کے مطابق حضرت علی سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا حضرت آدم نے یہ کلمات سیکھے تھے: اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، خدایا میں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ حضرت آدم جب نمزم سے نکالے گئے، ٹھیک ہے جی، ابھی جناب عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ اچھا جی، محمد و آل محمد، سبحانک لا الہ الا انت، تو بڑی بابرکت ذات ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علمت سوءا، مجھ سے بہرحال یہ عمل سرزد ہو گیا ہے۔ وظلمت نفسی، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، دوسری روایت میں ہے کہ سأل بمحمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، اوپر والی روایت میں محمد اور آل محمد کا ذکر تھا، اس میں محمد اور آل محمد کے نام بھی جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سأل، حضرت آدم نے سوال کیا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے حق سے، الا تبت علیہ، ان کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے توبہ کو قبول فرمایا۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس توبہ کو قبول فرمایا محمد اور آل محمد کے وسیلے سے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف حضرت آدم تک نہیں ہے، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے، حدیث نمبر 8 ہے۔ ان موسیٰ لما انتہا الی البحر، بہت عجیب روایت ہے۔ وہ جب حضرت موسیٰ وہ ساحل پر گئے نا جی، وہ فرعونیوں کو اور اپنے کو لے کے، وہ کیا ہے، نیل، دریا نیل، نیل،
دریائے نیل. اوحى اللہ عز وجل الیہ قل بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا بنی اسرائیل جو ہے نا ان سے آپ کہیں جددو توحیدی، میری توحید کی تجدید کرو، یعنی ایک مرتبہ پھر بولو لا الہ الا اللہ. تجدید توحید یہی ہے، اللہ جس کی وحدانیت کو تم نے اقرار کیا ہوا ایک دفعہ وہ تجدید عہد کرو، ایک مرتبہ پھر جو ہے نا نئے سرے سے جو ہے نا میری وحدانیت کا اقرار کرو. اور وَأَمِّرُوا بِقُلُوبِكُمْ ذکر محمد سید عبیدی و امائی، اور اپنے دلوں کو میرے تمام جو ہے نا وہ بندوں اور کنیزیوں کا جو سید اور سردار محمد ہے اس کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرو. اور وَأَعِيدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ الْوَلَایَةَ لِعَلِيٍّ أَخِي محمد وَآلِهِ الطَّیِّبِینَ. اور اسی طرح اپنے اوپر نہ اپنے نفسوں کے اوپر علی اور محمد کے بھائی اور اس کی آل پاک کی ولایت کو ایک مرتبہ پھر اپنے نفوس پر پیش کرو. جی دوسرے الفاظ میں یعنی ایک مرتبہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ. اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا ہم یہ کہتے ہیں آپ کچھ اور الفاظ میں اس حقیقت کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر بیان کرو. اچھا جی. اور وقولو، اور یہ کہو اللہم بجاہہم جوزنا علی متن ھذا الماء، خدایا ان ہستیوں کے آبرو کا واسطہ ہمیں اس پانی کے اوپر سے گزار دے. جاہ آبرو کو کہتے ہیں، یا ولیا عند اللہ، ہاں یا وجیہا عند اللہ، اسی وجیہ جا سے بنا ہے، جا آبرو، جا آبرو، وجیہ آبرو مند، یا وجیہا عند اللہ. چہادہ معصوم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص آبرو رکھنے والے اشفع لنا عند اللہ، یا حضرت زہرا سے کہتے ہیں اشفع لنا عند اللہ. یتحول لکم ارضا، یہ پانی کی سطح جو ہے نا وہ زمین کی طرح ہو جائے گی، اس کے اوپر چل کر آرام سے گزر سکو گے، عبور کر سکو گے سمندر کو. موسیٰ نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا توریدنا علینا ما نکرہ، یہ کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مرواؤں میں یہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ یار ہمیں مروانا چاہتے ہیں آپ، یعنی اسی جگہ ہمیں دھکیل رہے ہیں جو ہم کو ناگوار ہے، یعنی غرق ہو جائیں گے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ وَهَلْ فَرَرْنَا مِنْ فِرْعَوْنَ إِلَّا مِنْ خَوْفِ الْمَوْتِ، ہم فرعون سے فرار کر کے آئے ہیں موت کے خوف سے، اور ہمیں موت کے منہ میں آپ وہ دھکیل رہے ہیں. اچھا یہ پڑھیں گے تو یہ پانی کی سطح جو ہے وہ ہو جائے گی، آپ کے موٹر وے کی طرح ہو جائے گی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتَ تَقْتَحِمُ بِنَا بِهَذِهِ مَعَ الْغَمَرِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اور آپ ان الفاظ کے ذریعے ہمیں اس گہرے پانی میں ڈالنا چاہتے ہیں. وَمَا يُدْرِينَا مَا يَحْدُثُ مِنْ هَذَا عَلَيْنَا، پتہ نہیں کہ ہمارا حشر کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. فَقَالَ لِمُوسَىٰ، ان میں نا انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کالب بن یوحنا تھا، وہ تھوڑا سا اس پر اس کا اعتماد خدا پر تھا. اس نے کہا، وہ اپنے سواری کا سوار تھا. اچھا یہ جو خلیج ہے نا، خلیج 4 فرسخ اس کی چوڑائی تھی، 4 فرسخ جو ہے اس کی چوڑائی تھی. میرے کٹ میں لکھتے ہیں یا نبی اللہ، اس سے کالب بن یوحنا نے کہا کہ اے نبی خدا، حضرت موسیٰ سے نا امر اللہ بہذا ان نقولہ وندخل الماء، صحیح بات ہے، یعنی خدا نے فرمایا ہے کہ ہم یہ محمد اور آل محمد کا جو ہے نا تجدید کی توحید کریں، نبوت کی تجدید کریں، ولایت کی تجدید کریں، اور وہ پانی میں داخل ہوں، یہ خدا کا حکم ہے. فقال نعم، حضرت موسیٰ نے فرمایا بالکل ایسے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. قال انت تامرنا به، آپ بھی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں.
حضرت موسیٰ نے فرمایا بلا ہاں، فوقف وجدد علی نفسہ بتوحید اللہ ونبوت محمد وولایت علی والطیبین من آلہما کما امر بھی. وہی اس نے پڑھا ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور آپ کی آل پاک کو وسیلہ قرار دیا. ثم قال، پھر کہا اللہم بجاہہم، ان کے آبرو کا واسطہ، جوزنی علی متن ھذا الماء، اس پانی کی سطح کے اوپر مجھے گزار دے. ثم اقمص فرسہ، پھر اس نے نا اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. فرکض علی متن الماء، یہ کیا کہتے ہیں، ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے نا، جہاں گھوڑے جو ہے نا ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے. بالکل جس طرح زمین میں ہے، جس طرح نرم زمین کی طرح وہ ہو گیا، وہ ہو گئی سمندر کی سطح، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس کالب بن یوحنا کا گھوڑا دوڑنے لگا. 4 فرسخ کو عبور کیا، پھر پڑھ کے واپس بھی بخیریت جو ہے نا ان کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ یہ دیکھو بھائی، میں اور میرا گھوڑا دونوں آرام سے گزر گئے، تم بھی یہ دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھو، یا اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ جانے عالی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کہاں بنی اسرائیل سے کہا کہ اطیعوا موسیٰ، حضرت موسیٰ کی اطاعت کرو. آگے اس کا الفاظ یہ ہیں فما ھذا الدعاء الا مفتاح ابواب الجنان ومغاليق ابواب النيران، یہ دعا صرف تم یہاں سے گزارے گی نہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، جہنم کا تالا. ٹھیک ہے جی، یہ اتنی بابرکت جو ہے نا یہ وہ دعا ہے. جی ہاں، اور وہ مستنزل الارزاق، ان اسماء مبارکہ، یہ جو دعا ہے نا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق روزی جو ہے نا وہ مانگی جا سکتی ہے. اور وجالب علی عبید اللہ و امائہ رضا المہیمن الخلاق، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ایسے بابرکت نام ہے. فابو، ہمت نہیں پڑی ان کی، ان کے سامنے پڑھ کے یہ گھوڑا دوڑا کے جاتا ہے، واپس بھی بخیریت آتا ہے، لیکن کہا کہ لا نسیر الا علی الارض، ہم تو زمین پر ہی چل کے اس کو کراس کر سکتے ہیں، جو ہے نا یہ ہماری ہمت اتنی نہیں ہے. فاوحی اللہ الی موسیٰ، یہ واقعہ قرآن میں ہے نا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو وصی فرمائی اضرب بعصاک البحر، یہ اپنا عصا جو ہے نا اس کو سمندر پر اوپر مارے اور یہ دعا پڑھیں اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین لما فلقتہ. ہاں دعا کریں خدایا، ہاں اس کو جو ہے نا کیا کریں، چیر دے، ہاں چیر دے. ففعلا، یہ دعا پڑھی، فنفلقا، ہاں وہ جو ہے نا وہ پانی تقسیم ہٹ گیا جو ہے نا وہ چر گیا، اور ظہرت الارض الی آخر الخلیج، زمین نظر آنے لگی، اس کی گہرائی تک جو ہے وہ پانی دونوں طرف سے ہٹ گیا اور زمین ان کو نظر آئی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اب تو جاؤ نا بھائی، اب تو یہ زمین ہو گئی. کہاں یہ کیچڑ ہے، کیچڑ ہے، اس میں کہیں دھس نہ جائیں، جو ہے نا ہمیں اب تو جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس میں نہیں جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین جففھا، خدایا جہاں اتنے راستے بنایا ہے سمندر کے اندر اس کو خشک کر دے. اچھا جی، فارسل علیہا ریح الصبا، صبا مشرق کی ہوا کو کہتے ہیں، مشرق کی ایک ہوا چلی آپ لو فجفت، زمین خشک ہو گئی. موسیٰ نے کہا بھائی اب تو چلو نا بھائی. کہا کہ دیکھو ہمارے 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے، تو جی ہاں جی ہاں اس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کوئی آگے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا، نہ آگے کو پیچھے کی خبر ہوگی نہ پیچھے کو آگے خبر ہوگی. لہذا ہر قبیلے کا راستہ الگ ہونا چاہیے. نخرے دیکھیں نہیں،
تاکہ پتہ چلے ہر قبیلہ کبھی وہ کہتا میرا قبیلہ کدھر ہے، پتہ نہیں اس کا قبیلہ کدھر ہے۔ 12 قبیلے تھے، یہ بھی قرآن میں تقریباً ہے، 12 راستے بن گئے، کہاں 12 راستے جو ہے نا وہ بن گئے، اور کہا کہ یہ پھر اللہم بحق فلان فلان فصارت تمام 12 طریقہ وجف قرار الارض بریح السماء، 12 راستے بن گئے اور وہ راستہ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو چلو کہا کہ ہاں یہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ان کو بھی تقسیم کرو، یہ دعا پڑھو جو ابھی بتائی گئی ہے۔ پھر جو ہے نا وہ پانی کی ایسی دیواریں بن گئی کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح ہم ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، اب جب فرعونیوں نے دیکھا نا بھئی یہ تو ان کا گھوڑا گیا پھر واپس آ گیا ہے، پھر یہ سارے جو ہے نا وہ چلے بھی گئے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس میں قدم رکھا۔ ابھی سارا فرعون کا لشکر پانی کے اندر داخل ہو چکا تھا، ادھر نکلا نہیں تھا، وہ پانی کو اپنی طبیعت یاد آ گئی، بسم اللہ، سب کو بہا کے جو ہے نا وہ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، آخر وہاں فرمایا فَإِذَا كَانَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا كُلَّهُ بِأَسْلَافِكُمْ لِكَرَامَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اللہ تعالیٰ محمد اور اس کی آل پاک کی کرامت سے تمہارے اسلاف، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ خدا یہ اگر سلوک کرتا ہے، اور وہ اس دعا کے ذریعے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی ہے، فما تعقلون، اب بھی تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی، ان علیکم الایمان بمحمد وعلی آلہ وقد شاہدتموہ الآن، ابھی تو اس وقت محمد کو دیکھا بھی نہیں تھا تمہارے آباء و اجداد نے، صرف ان کا نام سے ان کو خدا نے نجات دی ہے۔ اب تو تمہارے سامنے محمد ہے جس کے نام کی بدولت خدا نے تمہارے اسلاف کو نجات دی ہے، ہاں تم جو ہے نا وہ کم از کم میں محمد پر ایمان لاؤ۔ یہ وحی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہاں یہ در منصور کی روایات ہے، اور وہ سعودیہ سے وہ فتویٰ جو وہاں تقسیم ہوا تھا وہ میں لے کے آیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے تقریباً یہ نجد اور مکہ کے 20 مفتیوں کے دستخطوں